عالمین کوئی لب خاموش نہ رہے، ایک دفعہ پھر مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت اس خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات، معبود کائنات، مسجود کائنات، احکم الحاکمین اللہ جل جلالہ بے نیاز خدا دی انگن حمد و ثنا تعریف و توصیف اور جامع کائنات وجہ جہان کائنات بے کساں دے کس بے سہارے دے سہارا حسین دے نانا زہرا دے بابا علی دے آقا نبی دے سردار ختم نبوت دے تائیدار عرشہ دے راہی رب دے ماہی جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی عظیم بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ محبت و عقیدت دے نال پیش کرنے تو بعد زیب مسند صدارت یادگار اسلاف مخلص فی الدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین خاکی صاحب زندہ مجدہو راؤنڈ کے بعد خطیب اہل سنت پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا زاہد فاروق رضوی صاحب دیگر تشریف فرما شم رسالت پروانوں صحابہ اور اہل بیت غلاموں اج دیگے روح پرور بزم جشن میلاد مصطفیٰ کریم رفت مصطفیٰ کریم مقام مصطفیٰ کریم شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے نال انعقاد پذیر ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ملک محمد علادتہ صاحب، اللہ نے انہاں دے بہت بڑا خصوصی کرم فرمایا ہے کہ انہاں نو رب نے اپنے درد بھی حاضری تھی، اپنے معبود دے درد بھی حاضری وہ دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں انہاں نو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پھر انہاں اس خوبصورت موقع تے اس خوبصورت سفر نو شروع کرنے تو قبل اس نبی کا جشن منایا ہے جیڑا نبی اپنے غلاماں نو جان دے بھی نہیں، پہچان دے نے پہچان کے غلاماں دے سوال دا جواب بھی دیندے نے۔ انہیں سفر شروع کرنے تو قبل سونے نبی دے نام دی محفل سجا کے دنیا نو پیغام میں دیتا ہے کہ سانو مال پیارا نہیں، سانو زہرا دا بابا پیارا لگتا ہے۔ میں انہوں ایک دفعہ پھر اس خوبصورت حاضری دی مبارکباد پیش کرنا ہوں۔ آپ حضرات جتنے بھی دور و نزدیک تو چل کے تشریف لائے ہو، میرا مالک قدم قدم تے عزتاں برکتاں عطا فرمائے۔ آپ سب واسطے میں ایک کو دعا کروں گا، مالک رات دن تنہائیاں دے اندر تیرے محبوب دے دیوانے تیرے محبوب دی بزم دے چائن الہ العالمین مجھ گناہگار سمیت سانو سب نو ایک وار نہیں بار بار مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرما۔ احباب اسی وقت کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میں انشاءاللہ مختصر وقت اندر رہ کے چند مروزات آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ ایک خصوصی دعا کرنی ہے کہ تہاڈے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ممتاز صاحب انہاں دی والدہ محترمہ جو کہ بیمار نے جیلم ہاسپٹل دے اندر ایڈمٹ نے، سب حضرات دعا کرو میرا مالک اس پاک بزم دا صدقہ انہاں دی امی جان نو صحت کاملہ عطا فرمائے اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار نے گھراں دے اندر اسپتالاں دے اندر میرا مالک بیمار کربلا دا صدقہ سب بیماراں نو شفائے کلی عطا فرمائے۔ احباب اسی وقت دوران خطبہ قرآن کریم فرقان حمید وچوں جڑی آیا کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، میں اس آیت دے ترجمے تو اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا۔ چونکہ آپ مکہ اور مدینہ شریف جا رہے ہیں تو میں انشاءاللہ اس ہی حوالے نال چند معروضات پیش کراں گا۔ میرے اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے لا اقسم بہذا البلد، رب نے فرمایا کہ لوگوں میں نو شہر مکہ دی قسم ہے۔ نہیں محفل بڑی پاک ہے، سونی محفل ہے، مدینہ شریف کی یاد کے اندر محفل سجائی گئی ہے،
تے اتھے جڑے چند منٹ بیٹھنا نا ان بیٹھنا تہاڈا وجود اتھے رہ جاوے روح گنبد خضرا دا طواف کرنا شروع کر دے ماشاءاللہ میں ایک جملہ پھر رپیٹ کرنے لگا وہ توجہ کریا جی اللہ نے فرمایا کہ میں نے شہر مکہ دی قسم ہے علماء تشریف فرما نے دنیا کے اندر بڑے بڑے شہر نے سونے عزیز شہر نے سارے رب دے بنوائے گئے انہوں نے آباد کرواؤں والا اللہ انہوں نے سجواؤں والا اللہ انہوں نے بنواؤں والا اللہ لیکن میرے اللہ نے کسی اور شہر کی قسم نہیں اٹھائی اس کائنات کے اندر ایک کو شہر مکہ ہے جن کی قسم رب نے قرآن میں اٹھائی ہے اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس شہر کی رب نے قسم اٹھائی کیوں ہے کیا اس شہر وچ رب دا گھر موجود ہے کعبہ موجود ہے اللہ نے تاں قسم اٹھائی ہے نا کیا اس شہر وچ حجر اسود موجود ہے تاں اللہ نے قسم اٹھائی ہے نا کیا اس شہر وچ صفا مروہ پہاڑیاں موجود نے تاں رب نے قسم اٹھائی ہے نا کیا اس شہر وچ ارے مقام ابراہیم موجود ہے اللہ نے تاں قسم اٹھائی ہے نا قرآن پڑھو رب بندہ قسم اٹھان دی اور کوئی وجہ نہیں میں قسم اس واسطے اٹھائی ہے اس شہر وچ میرے یار دے قدم لگے نے میرے محبوب دے قدم لگے نے اللہ اکبر کبیرہ اور دوستان گرامی قدر ایک شہر مکہ او پاک شہر ہے او عظیم شہر ہے جس شہر وچ آمنہ دے لال دی ولادت ہوئی ہے جس شہر وچ لجپال نبی دی آمد ہوئی تو جو کریا جی اور پھر یہ او شہر ہے جس شہر وچ اللہ دا گھر موجود ہے او کعبہ موجود ہے جس کعبے دی زیارت واسطے بے شمار انبیاء آئے نے کعبے دی زیارت واسطے اور پھر کعبے دے ارد گرد تقریباً 300 انبیاء دے روزے نے انہاں دی قبراں نے احباب جی وقار شمع رسالت پروانہ اور میں نا اج ہی کنز العمال شریف کے اندر ایک حدیث پاک پڑھ رہا سا میں پڑھ کے بڑا مزہ آیا ہے تے آنکھوں تے تواڈے سامنے بھی حدیث رکھا ماشاءاللہ کہ مسکرا کے آپ سبحان اللہ حدیث پاک کنز العمال شریف کے اندر موجود ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ شریف کا جڑا قبرستان ہے نا جنت معلا قیامت والے دن اس قبرستان وچوں 70,000 ایسے بندے اٹھائے جانے لے جنہاں نو رب نے بغیر حساب تو جنت دینی ہے تے پھر اتھے حدیث ختم نہیں ہوتی توجہ کریا جی وہ 70,000 صرف اکلے نہیں جان گئے بلکہ سرکار نے فرمایا اس 70,000 جڑے بندے نے نا انہاں ایک بندے نال 70,000 گناہگار ہون گے جنہاں دی او شفاعت کر کے انہاں نو جنت وچ نال لے کے جان گے اللہ اکبر کبیرہ تمہارا دوستان گرامی قدر ایک کعبہ شریف انہوں ویکھنا بھی عبادت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدی نظر کعبے تے پہلی نظر پہ جاوے نا او جیڑی دعا منگے جائز دعا رب دی دعا نو قبول فرما لینا ہے میں تھے ایک اور حدیث پڑھن لگا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے فرمایا کہ خانے کعبے دے ارد گرد نہ ہر روز 120 رب دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے کتنیاں بولو 120 رحمتاں تے پھر سرکار نے انہاں دی تقسیم انہاں دی ونڈ پتہ کیوں کیتی ہے زہرا پاک دے بابا نے فرمایا او 120 رحمتاں وچوں 60 رحمتاں انہاں تے نازل ہوندیاں جڑے کعبے دا طواف کر رہے ہوندے تے 40 رحمتاں انہاں تے نازل ہوندیاں جڑے اوتھے نماز پڑھ رہے ہوندے تے 20 رحمتاں انہاں تے نازل ہوندیاں نے جڑے کعبے نوں ویکھ رہے ہوندے جیڑا ارے کعبے دی زیارت کر رہے ہوندا تو پتہ چلیا کعبے نوں ویکھنا بھی عبادت ہے اللہ اکبر کبیرہ پورا کعبہ تے پھر پورا کعبہ نو دی شان بڑا ورا علماء تشریف فرما نے کعبہ شریف او تے جنوب مشرقی کونے دے تے ایک پتھر ہے جنوں حجر اسود آکھیا جاندا ہائے ہائے جنوں حجر اسود آکھیا جاندا اے جلتی پتھر ہے تے سرکار نے فرمایا کہ حجر اسود اے دودھ دی طرح سفید سی تے لوگاں دے گناہ چوس چوس کے نا ایدہ رنگ کالا ہو گیا ایدہ رنگ سیاہ ہو گیا اس واسطے ایدو حجر اسود آکھیا جاندا ہے اور پھر اس حجر اسود دی پاور ایدی شان تی ایدی عظمت پتہ کہ یہ قیامت دا دن ہونا ہے میرے قریب نبی نے فرمایا کہ اس حجر اسود نو اللہ نے ویکھنے واسطے 2 اکھاں دینیاں نے تے بولنے واسطے ایک زبان دینی ہے ایک
ایک زبان بولنے واسطے تے دو اکھاں ویکھنے واسطے تے اس حجر اسود نے اللہ اکبر کبیرہ رب نے قیامت والے دن فرمانا ہے اے حجر اسود جن تینوں چومیا نا اپنی اکھاں نال ویکھ کے اونوں جنت وچ لے کے جانا میں حدیثاں پڑھ رہا پھر پتہ نہیں تسی کتھے بولا پھر کھل کیا کو سبحان اللہ اتنا میں رک کے ایک گل دی بات کرن لگا وا اے حجر اسود جنت وچ رہیا اتنا دھوما نہ شرق وچ پیاں نہ غرب وچ نہ شمال وچ نہ جنوب وچ توجہ کریا جے حجر اسود دنیا وچ آیا اتنا دھوما نہ شرق وچ نہ غرب وچ نہ شمال جنوب اتنا دھوما پتہ کدوں پیاں نے ادے چرچے ادو ہوئے نے جدوں لبے مصطفیٰ نال لگے ہائے ہائے اس حجر اسود دیاں دھوما ادو پیاں نے جدوں تاجدار ختم نبوت نے حجر اسود دا بوسہ لیا ہے حجر اسود نو چومیا توجہ کریا گیا حضرت عمر بن خطاب آپ نے حجر اسود کول کھڑے ہو کے آتے سے حجر اسود اسی تینوں اس واسطے نہیں چومدے کہ تو رب دے گھر دے اندر نسب نانا اسی تینوں اس واسطے نہیں چومدے ارے تو جنت وچوں آیا نانا اسی تینوں اس واسطے نہیں چومدے کہ دنیا تیرے بوسے لیندی ہے نانا عمر بن خطاب نے آکھیا اسی تینوں تاں چومدے ہیں تینوں حسین دے نانے نے ایک بار چومیا ہے ارے تینوں سہرا دے پاپا نے چومیا ہے تینوں تاجدار ختم نبوت نے چومیا ہے اور میں سوچا بھی پہ جانا جس حجر اسود نے میرا نبی ایک بار چوم لے او دی اتنی پاور ہے او دی اتنی ارے طاقت ہے قیامت والے دن اپنے چمن والے دی اور صفات کرے گا صفات کر کے جنت میں نال لے کے جانے گا جس حجر اسود نے میرا نبی ایک بار چوم لے اگر او دی یہ شان ہے کہ جس حسین نے میرے نبی نے 8 سال چومیا اس حسین دی عظمت اللہ جنہاں نو سمجھ آئے گا پھر مسکرا کے آپ سبحان اللہ اکبر کبیرہ آج ہر مکتبہ فکر دا بندہ مندہ ہے کہ قیامت والے دن حجر اسود نے شفاعت کرنی ہے تو میں کھیا کروں نے کہانی بڑھنا کیتی کر حجر اسود نو مقام ملیا مصطفیٰ کریم دے لبا دی وجہ تو میرے نبی دے لبا نہ لگو توجہ کریا جے اللہ اکبر کبیرہ دوستان گرامی قدر شم رسالت دے پروانوں اے حجر اسود پاک کیوں جنت وچوں آیا ہے تے ارے نبی دے لبا نہ لگیا ہے مصطفیٰ کریم نے حجر اسود نو چومیا توجہ میں تے ایک اور پیغام دین لگا لوگو حجر اسود پاک کیوں دی نسبت مصطفیٰ کریم نال ہوئی ہے اسی اج پتہ نعرہ کی مار دیا پنج تن پاک ہے پنج تن وہ ایتھے ہاتھ بعد چاہ کے جواب دینا پنج تن اور پنج تن اللہ اکبر کبیرہ مولا علی پاک نے سیدہ زہرہ پاک نے ارے مولا حسن پاک نے مولا حسین پاک نے کیوں انہوں طہارت کیوں ملی گے ڈائریکٹ نہیں ملی میرے نبی نے نسبت صدقہ طہارت ملی گے ارے انہوں جو مقام ملی ہے میرے نبی دا صدقہ ملی ہے اللہ اکبر کبیرہ اسی انہوں دی عزت کر دیا تے مصطفیٰ دی نسبت دی وجہ تو دوسری طرف دیکھو ارے جتھے اہل بیت پاک نا اتھے نبی نے صحابہ بھی پاک رہے ارے صدیق اکبر ہو رہے جنہوں دی گود وچ میرے مصطفیٰ کریم آرام فرماندے رہے ارے صدیق اکبر بھی پاک رہے عمر بن خطاب بھی پاک رہے عثمان غنی بھی پاک رہے اور سنیو اپنے مقدر تے ناز کر اسی اے بختہ والے مومنا جڑے نبی دے اولاد دے بھی نوکرا محمد صحابہ دے بھی نوکرا اللہ اکبر رسالت تحقیق حیدری ماشاءاللہ ایک اور پھر کھل کے کہا دو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حجر اسود دی اتنی شان ہے قیامت والے دن حجر اسود اپنے چمن والے دی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جاوے گا ایک کعبے وچ ایک پتھر دی شان ہے پھر پورے کعبے دی عظمت عالم کی ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ او جڑا کعبہ ہے نا کنز الامال دے اندر اے بھی حدیث پاک موجود ہے توجہ کریا جے قیامت دا دن ہونا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن خانے کعبے نو نہ دلہن دی طرح سجا کے رب نے آخنے نو سجا کے میرے کو لے کے آؤ فرشتے لے کے رب دی بارگاہ وچ ہون گے رب آکھے گا کعبے اج پتہ کتھے جانا ہے مولا کتھے جانا ہے رب فرمائے گا اج نہ آدم کول جانا ہے نہ موسیٰ کول جانا ہے نہ عیسیٰ کول جانا ہے نہ ابراہیم کول جانا ہے مولا کتھے جانا ہے رب فرمائے گا اج میرے یار محمد کول جانا ہے
اج میرے محبوب کو جانا ہے لوگوں توجہ کریا جے قیامت دا دن میدان محشر برپا ہوئے گا لوگوں اجر اسود نو دلہن دی طرح سجا کے میرے نبی دی بارگاہ وچ ارے خانے کعبے نو دلہن دی طرح سجا کے میرے نبی دی بارگاہ وچ پیش کیتا جاوے گا خانہ کعبہ میرے نبی دی بارگاہ وچ سلام پیش کرے گا سونا نبی سلام دا جواب دیں گے تے نال ہی کعبہ بول کے آکھے گا سونے یا رسول اللہ اج رب نے فرمایا کعبے ارے دنیا وچ جن نے دنیا وچ رہ کے تیری زیارت کیتی ہے تینوں ویکھیا ہے تیرا طواف کیتا ہے تینوں چومیا تے جن تنے ارے جن نے تینوں ہاتھ لایا ہے نا اج او دی شفاعت کر کے جنت وچ نام لے کے ارے کعبے نو رب آکھے گا جن نے تینوں ویکھیا ہے ارے جن نے تیرا طواف کیتا ہے اور ارے او دی شفاعت کر کے او جنت وچ نام لے کے گا لوگوں توجہ کریا جی اور سونا نبی فرمان کے کعبے ارے جن نے تینوں ویکھیا ہے جن نے تیرا طواف کیتا ہے او دی تے تو شفاعت کرے گا جنت میں لے کے جائے گا تے جن نے تینوں ویکھیا نہیں او دا کی بنے گا ہن جملہ سنیا نے تسی مچل جانا ہے میرے نبی آکھن گے جن نے تیرا طواف نہیں کیتا جڑا تیرے پر پہنچ نہیں سکیا او دا کی بنے گا او کعبہ میرے نبی دی بارگاہ وچ عرض کرے گا یا رسول اللہ سونیا جڑا میرے تک نہیں پہنچ سکیا جنہیں میں نے نہیں دیکھیا جنہیں میرا طواف نہیں کیتا آج رب فرما رہا ہے او دی شفاعت میرا یار محمد فرماوے انہیں جنہوں نے سن کے بلائے پھر کھل کے آپ کو سبحان اللہ میں نے اے دسو جے کعبہ شفاعت کرے گا ایک کعبہ بنیا میرے نبی دے چہرے دے اشارے دے صدقے سبحان اللہ ادنا لا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها توجہ کرے دے ایک کعبہ اودو بنیا تے جو مصطفیٰ دے چہرے دا اشارہ ہویا ہے اوے غور کریا دے دوسری طرف دیکھو جناب موسیٰ کلیم اللہ آپ کوئی طور پہاڑ تے چڑھ کے رب دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مولا مینوں اپنا دیدار کروا آپ نے ارے گفتگو کیتی ہے رب نے جناب کلیم دی گفتگو نو ریجیکٹ کیتا ہے تے ادھے حسین دے نانے دی عظمت ویکھ سونے نبی نے لب نہیں ہلائے فقط اشارہ کیتا ہے یار دے اشارے تے رب نے کعبہ تبدیل کر دیا سنیو میں تھے پتہ ہے ایتھے میں جملہ کی کہنے لگا جس رب نو یار دا اشارہ اتنا پیارا سونے دی گفتگو نال کتنا کو پیار ہوئے گا کہ خدا دی قسم قیامت والے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری میری شفاعت تیری میری سفارش اشارے نال نہیں کرنی سونے نے سفارش بول کے کرنی اجے بھی نہیں مچلے جڑے بندے جنہاں نوں اج تک سمجھ نہیں آئی انہاں واسطے ایتھے میں ایک حدیث پڑھن لگا رہا علماء تشریف فرما لے ایک جملے دا ذمہ دار ہاں میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی نو ایک مخصوص تے مقبول دعا دتی ہے جڑی ہر صورت وچ قبول ہی قبول ہوئے گی سرکار آندے نے سارے نبیاں نے او دعا دنیا وچ منگ لئی ہے تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے او دعا قیامت والے دن واسطے اپنی امت دی بخشش واسطے بچا کے رکھی سبحان اللہ پھر میں نے جملہ کہن دو میں عشق دی دنیا میں مشق ہو کے کیوں نہ کما لوگو اور سنیو اپنے مقدر تے ناز کرو قیامت دا دن ہونا ہے میدان محشر برپا ہونا ہے ارے نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے تے جدوں سرکار دے غلاماں نے ہونا ہے مصطفیٰ کریم دے گناہگار امتیاں نے ہونا ہے کہ سونے نبی نے رب دی بارگاہ وچ عرض کرنا مولا ہیں تے گناہگار پر نوکر تے میرے نے ارے ہیں تے گناہگار پر امتی تے میرے نے مولا تو جڑی دعا عطا کیتی سی او دعا میں اپنی امت دی بخشش واسطے بچا کے رکھی ہے یا اللہ آج تیرا محبوب دعا پہ کرتا ہے میری اس دعا دا صدقہ میری گناہگار امت نو جنت عطا فرما دے تے پھر میں جملہ کہہ دوں سونا نبی رب دی بارگاہ وچ دعا کر دے جان گے رب یار دی دعا دے صدقہ غلاماں نو جنت عطا فرماندا جا تے آؤ میرے مسلمان بھائیو تھائی تو پھر اسی گلی گلی ارے نگر نگر اعلان کر دیا فضل بھلیو لا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا میرے کو تھوڑی جی ڈبنا کام کر دے دیا دے ماشاءاللہ ایک بری چھریاں جو مسکراہٹ لیا کے کوئی زبان خاموش نہ رہے انہیں تڑپ کے بولنا سونا نبی مدینے میں راضی ہو جانا ایک بری چھریاں جو مسکراہٹ لیا کے پھر پیار نہ پڑنا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور
الورا الورائے ہر نبی دی عظمت نو سلام ہوئے لیکن ایک جملہ ذہن وچ رکھیا جے حضرت آدم صفی اللہ فرما دے لوگوں میں جدو جنت دے اندر سانا میں کی ویکھیا جنت دے جتنے دروازے نے انہاں دروازیاں تے نام محمد لکھیا ہویا ہے آدم آندے نے میریاں نظراں اٹھیاں نے جنت دے جتنے درخت نے نا انہاں درختاں دیاں پتیاں تے نام محمد لکھیا ہویا ہے اوے لوگوں آدم صفی اللہ فرماندے نے صرف دروازے نہیں میریاں نظراں اٹھیاں میں عرش مولا تے ویکھیا ہے عرش مولا تے بھی نام محمد لکھیا ہویا ہے اور کلونی والو نبی بڑیاں بڑیاں شاناں والے آئے لیکن اللہ نے عرش مولا تے کسی اور نبی دا نام نہیں لکھوایا انہاں دا نام لکھوایا ہے جڑے آمنہ دی گود دے اندر پھر کیوں نہ پردے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل بلیونا اور کیا چاہیے جڑے بندے عجبی چپ رہا اے پتہ میں شیر کیوں پڑھ رہا ہوں دی وجہ میلاد شریف دا مہینہ ہے میرے نبی دی آمد دا مہینہ ہے سانو جو عزت ملیاں نے میرے نبی دا صدقہ عزت ملیاں نے اوے لوگو اس کائنات دے اندر جس نو جو مقام ملیا ہے میرے نبی دا صدقہ مقام ملیا ہے میرے نبی دی جلوہ گری تو قبل لوگ ماں نو عزت نہیں سن دیندے اپنے باپ نو عزت نہیں سن دیندے سونا نبی کائنات دے اندر آئے میرے نبی نے ماں نو بھی عزت عطا فرمائی ہے باپ نو بھی عزت عطا فرمائی ہے ایک کسی دیوانے نے بول کے پتہ کیا کہ عربی سلطان آیا اچھیاں نیویاں دے سونا فرق میٹا ایتھے بادو چاہ کے سینے دا زور لا کے پیار نہ پڑھنا ہے عربی سلطان آیا اچھیاں نیویاں دے سونا فرق میں دوڑایا اللہ اکبر کبیرہ اس شعر میں انجھے نہیں پڑھیا لوگو میرے نبی دیکھ غلام نے جڑے بکتے بھی کاندے غلام سن جنہ دا نام بلال ہے اے میرے نبی دے کالے رنگ دے غلام نے لوگو اے بلالوں نے جنہ نو لوگ عزت نہیں سن دے جنہ نو ارے جنہ دے بڑے بڑے ظلم کیتے جاندے سن لیکن ایک بلایا ہے لچ پال نبی نے بلال دا بازو پکڑیا ہے کعبے دی چھت سے کھڑیا کر کے کہ بلال اج کعبے دے چڑھ کے اذان دیو تاکہ دنیا نو پتہ چلے نبی دے نوکر دی شان کی ہوندی ہے نبی دے نوکر دا مقام کی ہوندا ہے لوگو بڑے بڑے جگیردار ویندے رہ گئے نبی دا غلام کعبے دی چھت سے چڑھ گیا تے بلال نے کعبے تے چڑھ کے یا کیوں ہے عربی سلطان آیا اچھیاں نیویاں دے سونا فرق میں پڑھ لو ماشاءاللہ اچھیاں نیویاں دے سونا فرق میں دوڑایا اللہ اکبر کبیرہ پھر میرے نبی نے غریبان اور پتہ کتنا پیار کیتا ہے مدینے دی رہن والے ایک پاگل بی بی ہے سارے مدینے والے لوگ پاگل ہوندے نے او دی گل سندا کوئی نہیں او دے نال گل کردا کوئی نہیں ایک دن بی بی میرے نبی دے کاشانہ وال آ رہی ہے ارے صحابہ نے روکنے دی کوشش کیتی ہے سونا نبی آندے نے صحابہ انو آن دیو لجپال نبی نے جو اتنے جملے بول رہے میرے نبی دے غلام آندے نے سونیا اے پاگل پورے مدینے وچ دے گل سندا کوئی نہیں اے دے نال گل کردا کوئی نہیں سونا
نبی مسکرا کے اندر صحابہ جدی گل کوئی نہ سنے او دی آمنہ دا لال سن لینا آئے آئے پھر کی ہویا ہے او پادر بی بی میرے نبی دے کول آئیے سونے نبی نے منہ والا لقمہ کھڑے آئے او دے منہ وچ رکھیا ہے کہ بی بی بھی بول کے یاندی ہونی ہے عربی سلطان آیا اچیاں نیویاں دے سونا بھرے پڑھے پڑھے ماشاءاللہ اچیاں نیویاں دے سونا بھرے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ دوستان گرامی قدر شمع رسالت کے پروانوں جیڑا کعبے نوں دیکھے او گناہاں تو پاک سرکار نے فرمایا جیڑا کعبے نوں باہر دیکھ کے آوے کعبے کا طواف کر کے آوے او گناہاں تو انج پاک ہو جاندا جویں پہلے دن بچہ ماں دی گود اچھا توجہ کرے جیڑا جاوے نا کعبے دے مکہ شریف جاوے کعبے دا طواف کر کے واپس آوے آواز پتہ کی ہوندی ہے او تو کعبے آئے ہیں اللہ دے گھر وچ آئے جا کیوں جا تیرے زندگی دے پچھلے گناہ معاف اچھا پچھلے معاف ہوندے نے علی صاحب توجہ کرے جی پچھلے معاف کعبے وچ یہ آواز ہوندی ہے کہ اگلیاں دی ضمانت نہیں ملدی وہی بندہ جدو کعبے تو چل کے مدینے آ جائے نبی دے شہر آ جائے تے آواز پتہ کی ہوندی ہے اوے مکے بھی صرف پچھلے معاف ہوئی سی نہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی مکے بھی صرف پچھلے معاف ہوئی سی نہیں ہن مدینے آ گیا ایتھے اگلیاں دی بھی ضمانت محمد عطا فرما اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ اللہ نے خود قرآن کے اندر اعلان فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ نے فرمایا کہ جدو بھی اپنی جانا تو ظلم کر لو نا گناہ کر لو پھر جانا کے لیے میرے یار دی بو بھی آ جائے ایتھے رک کے نا میں تھوڑی جی ونڈ کروں گا پھر تمہیں اس گل کی سمجھ آئے گی پہلیاں قوماں انہاں گناہ کرنا راتی گناہ کرنا صبح انہاں دا گناہ اندے متھے تے لکھے جانا انہاں دے گناہ انہاں دے گھر دے دروازے تے لکھے جاندے سن کبیرہ بڑا گناہ کرنا انہاں دے چہرے دی شکل تبدیل اسی گناہگار ضرور ہاں خطا کار ضرور ہاں لیکن تیرا میرا گناہ تیرے میری پیشانی تے نہیں لکھیا جاندا تیرا میرا گناہ تیرے میرے گھر دے دروازے تے نہیں لکھیا جاندا تیرے میرے چہرے دی شکل تبدیل نہیں مولا اسی گناہگار اسی خطا کار ساڑے عیباں تے پردے کیوں آواز قدرت ہوندی ہے میں عیباں تے پردے ڈائریکٹ نہیں مٹھے محمد دا صدقہ پردے پائے اللہ اکبر کبیر اے کدی اکلیاں بیٹھ کے میری گلاں سوچیا دی لوگو اللہ اکبر کبیرہ ان پہلیاں قوماں ہاتھ کو گناہ ہو گیا عرض کی تھی مولا ہاتھ کو گناہ ہو گیا معافی چاہیے آواز قدرت ہوندی ہے پہلا ہاتھ کٹنا پڑے گا پھر معافی ملے گی ارے پیر کو گناہ ہو گیا عرض کی تھی مولا پہلا ارے معافی چاہیے آواز قدرت ہوندی ہے کہ پہلا پیر کٹنا پڑے گا پھر معافی چاہیے زبان کو گناہ ہو گیا عرض کی مولا ارے زبان کو گناہ ہو گیا معافی چاہیے آواز قدرت ہوندی سی پہلا زبان کٹنی پڑے گی پھر معافی ملے گی جدو باری گئی ہے نا ساڑھی جدو باری گئی ہے نا آمنہ دے لال دی امت دی جدو باری گئی ہے زہرہ دے بابا دی امت دی تے ارے ہاتھ کو گناہ ہو گیا مولا معافی چاہیے کیا ہاتھ کٹنا آواز ہوندی ہے نہیں مولا پیر کو گناہ ہو گیا معافی چاہیے کیا پیر کٹنا آواز ہوندی ہے نہیں مولا زبان کو گناہ ہو گیا کیا زبان کٹنی ہے آواز ہوندی ہے نہیں مولا پھر کرنا کیے آواز قدرت ہوندی ہے اکلا بہ کے مصلی بچھا اکلا بہ کے مصلی بچھا مصلی تے بہ کے میرے کو معافی مانگ تے میں تھوڑی قرآن دی ایت پھر پڑھن لگا وا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما رب فرمانا لوگے جدو اپنی نہ جاننا تے ظلم کر لو ارے جدو گناہ کر لو پھر کرنا کیے میرے یار دی بارگاہ وچ آ جانا ہے ارے میرے یار دا واسطہ دینا ہے میرے محبوب دا واسطہ دے کے گناہاں دی معافی منگنا تہاڈا کام ہے تہاڈے گناہاں نوں معاف کرنا رب محمد دا کام اللہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اللہ دیتا صاحب جا رہے ہیں مدینہ شریف. یہ تو پھر سرکار جو غلام نے نا اتنے اپنے بیگانیاں بھی رو رو کے آکے اسی مدینے جانا ہے. ملک شام دا رہنے والا ایک یہودی کے جو کرے دے آپ کو تو گل سنائی ہے. مجھے تو تھکے تو نہیں تھے پر آجوں کو جڑے تھکے بیٹھے ماشاءاللہ. چلو وہ جڑا فرنٹ تے ہوندا نا وہ فریش رہنا چاہیے. پچھلی سواری نہیں سوتے فرنٹ والا فریش رہنا پھر ڈرائیور بھی فریش رہنا ماشاءاللہ. چلو ایک باری نعرہ حیدری سجا بابو تسی ماشاءاللہ یہاں دے تسی سوتے پے تے بعد چاہ کے جاگنے لینا ثبوت دیو ماشاءاللہ. نعرہ حیدری نعرہ حیدری دکھ مٹ جاسے. نعرہ حیدری قیامت والے دن میٹھا نبی شفاعت کرے سی. نعرہ حیدری رب گناہاں نو معاف کرے سی. نعرہ حیدری مرنے تو پہلا زبان تے کلمہ نصیب ہو سی. نعرہ حیدری پل صراط کو گزرنا آسان ہو سی. نعرہ حیدری میٹھا نبی شفاعت کرے سی. نعرہ حیدری قیامت والے دن جنت دی ٹکٹاں پیر علی نے بڑھنے کا. نعرہ حیدری اور جنت دی سرداری مولا علی دے پتراں کولے. نعرہ حیدری ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. نعرہ حیدری قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نعرہ حیدری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری ذکر علی 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 منافق کے لیے ضرب شدید ہے. مومن کے خلق کی بدی نوید ہے. تفریق کر دیتا ہے فقط نعرہ علی کا جو سن کے چل جائے سمجھو وہ نسل یزید ہے. نعرہ حیدری نعرہ چاند منٹ بیٹھنا ایسے ذوق نہ لیکن پھر مسکرا کے کو سبحان اللہ. ہن ماشاءاللہ اگلے بھی جا گئے تے پچھلے بھی جا گئے. ہن کوئی نہیں مسئلہ بھاویں 2 گھنٹے تقریر کر چلی ماشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہر او جڑا ملک شام دا رہن والا یہودی ہم او دی گل تے شروع کرنے لگا ماں. ملک شام دا رہن والا یہودی اونے نہ ایک دن ترات کھولی جیوں ترات کھولی گنا تے او دی نام نظر پہ یہ وچ نام محمد لکھے ہویا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. او دی جیوں نظر پہ یعنی نا او سوچت پہ گیا کتاب ساڈے نبی تے نازل ہوئی ہے. اے قوم نے جنہ دا نام اس کتاب وچ لکھیا ہے اور انہیں پتہ کہ یہ کیتا کہ یہ نام محمد نو مٹانے دی کوشش کیتی ہے. لکھن والے لکھ دے انہیں نام محمد ایک جگہ تو مٹایا رب نے یار دا نام 2 جگہ تے لکھوایا ہے. اچھا ہن انہیں ایک پتہ اس یہودی نے کیتا کہ یہ اودے ذہن وچ سی میں مٹاواں گا مٹ جائے گا لیکن اونوں اے نہیں سی پتہ کائنات مٹ سکدی ہے رب یار دا نام نہیں مٹن دے گا. اور انہیں دیکھا کہ میں ایک جگہ تو مٹایا ہے لکھوان والے نے 2 جگہ تے لکھیا ہے. اور انہیں 2 جگہ تو نام محمد مٹایا نا کہ رب نے یار دا نام 4 جگہ تے لکھوا دیتا ہے. انہیں 4 جگہ تو مٹوایا توجہ کرے آجے رب نے یار دا نام 8 جگہ تے لکھوا دیتا ہے. اور انہیں 8 جگہ تو مٹوایا رب نے یار دا نام 16 جگہ تے لکھوا وہ مٹانا جا رہا ہے رب یار دا نام لکھوانا جا رہا ہے. ہن وہ سوچن بھی پہ گیا کہ اس نتیجے تے پہنچیا کہ جنہ دے نام دیے ٹورے انہاں دے وجود دی عظمت عالم کی ہوئے گا. اور انہیں نام مٹانا ختم چا کیتا. انہیں تریت اٹھائیے ملک شام دے رہن والے جڑے عالم سن تریت دے عالم راہب سن انہاں کول گیا انہاں نو جا کے کتاب سامنے رکھی. آندا اے جڑا نام ہے ایک قوم نے مینوں انہاں دا تعارف کراؤ ایک قوم نے کتھے رہندے نے توجہ کریا جے. ہن انہاں راہب نے پوچھا اوے بڑیا کہ انہیں ساری داستان سنائیے. انہیں کہا میں نام مٹانا جا رہا کوئی لکھوان والا لکھوانا جا رہا. ہن راہب آندے نے سن لے اے جنہاں دا نام لکھیا نا اے مدینے وچ رہندے نے. سبحان اللہ. اے اللہ دے آخری نبی نے توجہ کریا جے. انہاں دے سر تے رب نے ختم نبوت دا تاج سجاونا ہے توجہ کریا جے. انہاں آکھیا اے مدینے وچ رہندے نے انہاں دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہن انہیں جو سنیا نا او دے دل وچ تڑپ پیدا ہوئی گئی او دے دل وچ عشق پیدا ہویا اتھو چلیا گھر گیا گھر والے نے ماندا میں مدینے جانا ہے. انہوں نے پھر کھل کے آپ کو سبحان اللہ کہ آؤ میرے مسلمان بھائیوں
اللہ اکبر کبیرہ او ملک شام دا رہن والا جڑا یہودی ہے نا انہیں اپنے خاندان والیاں نو آکھیا میں مدینے جانا ہے اے جنہ دا نام لکھیا نا میں انہاں دے چہرے دا دیدار کرنا ہے میں انہاں دی زلفاں نو ویکھنا ہے میں انہاں دے ودوہا والے مکھڑے دا دیدار کرنا لوگو او جڑا شام دا رہن والا یہودی ہے نا او دے گھر والوں نو روک دے نے انہاں آکھیا نا مارے مدینے نہ جاویں اوتھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے نے انہاں آکھیا سی سنیا ہے او اللہ دا یار اتنا سونا ہے او اتنا حسین ہے انسان دے انسان میں نا انہاں نو پتھر دیکھ لین او بھی سونے دا کلمہ پڑھنا شروع کر دے نے اللہ اکبر کبیرہ اور گھر والے روک دے رہے نے لیکن او دے دل میں طرف سے میں مدینے جانا ہے میں نجفار نبی دی نگری شہر مدینے میں جانا ہے او دی وجہ پتہ کی ہے اچھیاں لمیاں لال خجورا یارو پتر جنا دے سارے غلام فریدہ اتھے کی بسنا جتھے یار نظر نہ آوے اللہ اکبر کبیرہ ارے ساتھی بھی یہی تمنا نا ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے لو ایک باری سارے بچت کے اللہ دیتا صاحب مدینے جا رہے ہیں میں دعا کرے مولا جڑا ایتھے محفل وچ بیٹھ کے مدینے دا ذکر کرے ایسے سال مدینے دی حاضری نصیب فرما رہے ایک باری سارے طلب کے رسالہ وہ ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے ماشاءاللہ صوفی سا گوڑے چھاڑے کے ماشاءاللہ ایک اور پیار ڈالا تھے ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے لو ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے لو اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ لوگو انہوں جڑا یہودی ہے نا ملک شام وچوں چلے آئے دل وچ ارادہ ہے میں رخ مصطفیٰ دیکھنا ہے میں سونے نبی دے چہرے دا دیدار کرنا ہے او جڑا شام دا رہن والا یہودی ہے نا او سفر کردا کردا مدینے شریف پہنچے جدوں مدینے پہنچے اوتھے ملاقات جناب سلمان فارسی نال ہو گئی اے سلمان میرے نبی دے پورے غلام سن میرے نبی دے وکدے وکاندے غلام سن جناب سلمان دا جدوں ملاقات ہوئی ہے نا او یہودی چلدا چلدا کول آ گیا ہے کیا تسی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جناب سلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں سارو قطار رونا شروع کر دیتا ہے سلمان رو دیاں نے اور میرے گھروں میرے یار دا پچھڑ والیا میں محمد نہیں میں دیونا دے نوکران دا نوکران میں دیونا دے غلامہ دا غلامہ جناب سلمان انہوں پکڑے آئے لے کے مسجد نبوی کے اندر گیا ہے اوتھے صحابہ بیٹھے نے حضرت علی نے تشریف فرما سن او جڑا شام دا رہن والا یہودی ہے نا صحابہ کو لا کے آندا ہے میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملنا ہے میں نو ویکھنے واسطے آیا ہاں میں انہاں دے چہرے دا دیدار کرنے واسطے آیا ہاں جدوں صحابہ نے سونے نبی دا نام سنیا ہے میرے نبی دے غلاماں دی چیخاں نکل گئیاں صحابہ دارو قطار رونا شروع ہو گئے علی اٹھ کے کھڑے ہو کے آندے نے اوے ساڈے نبی دا پوچھن والے آ جنہاں دا دیدار کرنے واسطے تو آیا نا اج تیرے دن ہو گئے جو سونے دا وصال ہو چکیا ہے یہ پار نبی دنیا تو پردہ فرما چکے نے اور صحابہ دے غم تازہ ہو گئے نے سارے صحابہ دارو قطار رو رہے نے او شام دا رہن والا یہودی بھی رو رہے ہیں رو دیا نبی تواڈے نصیباں نو سلام ہوئے تسی رب دے یار دا دیدار کیتا ہے تسی مصطفیٰ کریم دے چہرے دا دیدار کیتا ہے آندا ہے میں بڑا سفر کر کے آیا ہاں میں سونے دا دیدار نہیں کر سکیا نبی پاک نبی دے پیارے ویر علی نے پتہ کی کیتا ہے او دے بازو تو پکڑے آئے لے کے سونے نبی دی قبر تے گئے نے لچ پار نبی دے مزار تے رہ کے آئے
علی آندے نے او شام جون والیا اے ساڈے نبی دی قبر اے ساڈے نبی دا روضہ ایتھے کھڑے ہو کے جو منگے گا تینوں سونا عطا فرمائے گا نہیں انہیں سارے بادو چاہ کے آگو سبحان اللہ او لوگو مولا دی آندے نے ایتھے جڑی تمنا دا اظہار کرے گا تیری تمنا پوری ہو جائے گی انہوں شام دا رہن والا یہودی میرے نبی دے روزے دی آیا ہے رو دیا دا پیر لی میری سب تو پہلا اے تمنا ہے جڑا کپڑا سونے دے جسم نال ٹچ ہویا ہے مینوں وہ کپڑا دتا جاوے جناب علی نے جناب سلیمان نو آکھیا جاؤ نا سیدہ زہرا دی بارگاہ دے اندر جڑا کپڑا لجپال نبی دے جسم نال ٹچ ہویا ہے او کپڑا لے گیا جناب سلیمان نے جا کے عرض کیتی ہے سیدہ اے زہرا پاک کیڑی عورت وچ جہاں دے اندر زہرا وانگ پائی جن شامنے جلی ہوئے پتر جلے حسن جلال ہوئے سر تاج جس دا مولا علی ہوئے کیڑی یہ شہزادی جلے گھر کہیں گے دن آگ نہ بری ہوئے لوگو بوا دے ہک پاسے نینی تھون کر کے فرشیاں جلی لنگی گلی ہوئے سائم او دی کی شان پوچھ رہے ہیں جڑی گود محمد چو پری ہوئے اللہ اکبر کبیرہ اور جناب سلیمان نے عرض کیتا ہے ایک شام تو رہن والا یہودی آیا ہے او دی تمنا ہے جڑا کپڑا سونے دے جسم نال ٹچ ہویا ہے اس کپڑے دی زیارت کرنا چاہنا وا سیدہ زہرا نے او کپڑا دیتا ہے جڑا سونے نبی دے جسم نال ٹچ ہوندا رہیا ہے جناب سلیمان نے کپڑا لے کے آئے اس یہودی نو دے دے اندر لے اور سونے نبی دے دیدار تے آن والے تیری پہلی تمنا پوری ہو گئی ہے تیری پہلی آرزو پوری ہو گئی ہے اور لوگوں سیرت نگار لکھتے ہیں اس یہودی نے وہ کپڑا پکڑیا ہے انہوں سنگیا ہے وچوں سونے نبی دیاں خوشبو آئیاں نے اچھا پار نبی دیاں خوشبو آئیاں کیوں کپڑے نو سنگیا ہے مولا علی دے سامنے آندا علی توڑے نبی نال ملاقات نہیں ہوئی سونے نبی دا دیدار نہیں کیتا علی ان دیر نہ کرو منو اپنے نبی دا کلمہ پڑھاؤ آئے آئے منو اپنے محبوب دا کلمہ پڑھاؤ پیر علی نے کلمہ پڑھایا ہے اوہ لوگو انہوں نے جدو کلمہ پڑھ دیا ہے میرے نبی دے روزے دیکھنا ہے لارو کتا رونا ہے رو کیا میں سونے میں بڑا سفر کر کے آیا ہوا میں بڑی دور آیا ہوا یا رسول اللہ میں سب کچھ چھڑ کے آ گیا ہوا سونے اپنا خاندان چھڑ کے آ گیا ہوا اپنی جائیداد چھڑ کے آ گیا ہوا سونے انہیں میرے کو اور کچھ نہیں یا رسول اللہ کوئی زیارت واسطے آیا سے تنوں دیکھ نہیں سکیا سونے انہیں میرا اور کوئی سہارا نہیں ایک میرا تسی سہارا رہ گئے ہو کہ رو کے یندونا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول کوئی زبان خاموش نہ رہے ایک بری ہنی بازو اٹھا کے لہرا کے اگر کوئی دکھی بیٹھا ہے اپنے دکھ سامنے رکھ لو اگر کوئی پریشان بیٹھا ہے اپنی پریشانیاں سامنے رکھ لو اج جو منگو گے رب یار دا صدقہ عطا فرمانا جاوے گا ایک بری پیار نال سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا تمہارا یا پڑھ لو میں تمہارا تمہارا یا
رسول اللہ سونیا اسی گناہگارا اسی خطا کارا سونیا تسی بڑے نجپالو یا رسول اللہ تسی کریم ہو اللہ نے تنو رحمت للعالمین بنا کے گلے آئے سونیا ساڈے گناہاں ول میں دیکھو سونیا اپنی رحمت ول ویکھ کے ساڈے دے کرو فرماؤ یا رسول اللہ اے جتنے دیوانے آئے نے انہاں سارے دی فوت منائے میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والے انہوں نے کلمہ پڑھیا ہے میرے نبی دا غلام بن گیا ہے رو رو کے اندر سونیا میں بڑی دور سفر کر کے آیا تنو ویکھنے واسطے آیا یا رسول اللہ تنو ویکھ نہیں سکیا اور میں مدینے دے اندر تواڈی نگری دے اندر سونیا اور میں واپس کوئی نہیں جانا میری ایک تمنا ہے ایتھے تواڈے قدماں وچ میری روح پرواز ہو جاوے آئے ہائے ایتھے تواڈے قدماں وچ میری روح نکل جاوے اللہ اکبر کبیرہ لوگو مولا علی آندے نے اونے جدو اتنی تمنا کیتی ہے میرے ایک نہیں لگا اوتھے سرکار دے قدماں وچ دی روح پرواز ہو گئی ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے یا رسول اللہ سونیا او یہودی شام دا رہن والا سے او پہلی دفعہ تواڈے روزے تے آیا ہے اونے جو منگیا ہے اونوں ملیا ہے یا رسول اللہ اسی یہودی نہیں اسی تے تواڈے غلام ہاں اسی نسل در نسل تواڈے غلام ہاں سونیا اج ساڈے حال دی رحمت کرم فرماؤ ایک باری سارے پھر پیار نال ٹھوکریں کھا کے کرنا میرا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا اللہ اکبر کبیرہ دوستان اکرام پہلے شم رسالت فرمانا لوگ آندے نے نبی دیندہ کچھ نہیں استغفر اللہ نبی ارے اپنے غلامہ دی گل سندا نہیں نبی کل پاوت نہیں میں کیا بدری تو کتھے رہنا ہے ایتھے غور کر سیرت دی کتابوں میں موجود نہ ہوئے میں دکھانے واسطے تیار تو جو کرے دے یہودی آوے جو مطالبہ کرے سونا نبی دا مطالبہ پورا کروانا جیڑا نبی غیراں واسطے اتنا لجپا دے اپنے غلاماں واسطے تے پھر تائیں تے خدا دی قسم پیر سے اعتماد علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینے دی گلی وچ جا کے دیکھیا کہ ایک ننھا جا بچہ ہے پیراں جوتیاں کوئی نہیں کپڑے پھٹے پرانے چہرے تے مٹی لگی ہے زار قطار ہو رہا ہے تے جماعت علی شاہ دی جو نظر پیاں نا کہ آپ دے کول گئے انج آپ نے اپنے گلے وچ اپنا پٹکا پایا تے بڑے ادب نال اس بچے کو جا کے اندر پترا روندا کیوں ہے تو محمد دی شہر وچ آیا ہے ہائے ہائے ارے مصطفیٰ کریم دی نگری کے تھرون دی وجہ کی ہے اج بھی کوئی مدینے جا کے روے نا تے رب دی رحمت بول بول کے آواز دیندی ہے کیوں رو رہا ہے آ کر محمد کے شہر میں ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں جماعت علی شاہ دی تھرون دی وجہ کی ہے تے آؤ میرے مسلمان بھائیو او ننھا جا بچہ رو کے آندا بابا جی میں اس واسطے رو منو پتہ مدینہ شریف
اے سونے نبی دی نگری ہے، اے لجپال نبی دا مدینہ ہے، لیکن میں روندا اس واسطے میری امی بھی کوئی نہیں یا رسول اللہ، میری ابو بھی کوئی نہیں، میں اس واسطے رو رہا میں یتیم ہاں۔ کاش میری امی زندہ ہوندی مینوں سونے کپڑے لے کے دیندے، کاش میری ابو زندہ ہوندے مینوں سونے کپڑے لے کے دیندے۔ لوگوں اللہ اکبر کبیرہ، ارے جنہاں بچیاں دیاں ماواں بچپن وچ ٹر جانا، انہاں نوں ارے ہوٹلاں دے برتن مانجنے پے جاندے نے، انہاں نوں کسے دے گھر وچ کم کرنے پے جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہاں، اے جتنے جوان بیٹھے ہونا جنہاں دیاں ماواں زندہ جنا، اوے جنہاں دے باپ زندہ جے، ماں دی قدر کر لو، باپ دی قدر کر لو، رب دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ذہن دے اندر رکھو، بندہ بے شک ہر سال دے حج تے جاوے، ہر سال حج تے جاوے، ارے سال دے اندر دو مرتبہ ارے عمرے تے بھی ٹر جاوے، ساری ساری رات نفل پڑھدا رہے، ساری ساری رات قرآن پڑھدا رہے، پانچ ٹائم دے نماز بھی پڑھدا رہے، چہرے تے سنت رسول بھی رکھی ہوئے، لیکن او دے ماں ناراض ہو گئی، او دے باپ ناراض ہوئے، او دی ارے پڑھیاں نمازاں نے جنت بھی لے کے نہیں جانا، او دے کیتے حج تے عمرے نے جنت بھی لے کے نہیں جانا۔ اوے لوگوں پڑھیاں نمازاں او دیاں قبول ہونیاں نے، کیتے حج تے عمرے او دے قبول ہونے نے، جدے تے ماں بھی راضی ہو گئی، جدے تے بڑھا باپ بھی راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، او ننھا جہا بچہ بول کے آندا جماعت دی شان بابا جی، میں اس واسطے ہو رہا میں یتیم ہاں، میرا بظاہر طور تے سہارا کوئی نہیں، جماعت دی شان دے نے، تو چل میرے نال پاکستان، اوتھے میرے لکھاں مرید نے، میں تیریاں خدمتاں کراں گا، میں تینوں سونی جوتی لے کے دیواں گا، سونے کپڑے لے کے دیواں گا، تینوں اعلیٰ کھانے کھلاواں گا۔ اس بچے نے پتہ کی کیتا، اکھاں وچ آنسو جاری نے، انہیں اپنی نظراں نوں اٹھا کے گنبد خضرا تے ٹکا کے اپنے مظلوم لب لا کے آندا بابا جی مینوں انہاں تے دسو کیا پاکستان دے اندر انج دا گنبد نظر آئے گا؟ ہائے ہائے، انج دا گنبد نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جماعت دی اشاروں کے اندر پترا، اگر انج دا گنبد پاکستان ہوندا میں مدینے کی رہن ہونا سی۔ آپ اندے نے تو چل میرے نال میں ہر سال مدینے ہونا وا، میں تینوں ہر سال نال لے کے آیا کراں گا۔ او ننھا جہا میرے نبی دا عاشق رو کے آندا بابا تسی سال دی گل کردے ہو، میرا تے ایک دن بھی یار دے روزے تو بغیر نہیں گزر سکدا۔ آئے ہائے ہائے، صدا وصدا، بس آخری کلام ایک باری سارے شامل ہو کے پھر دعا کریے ماشاءاللہ، ایک باری پیار نال صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ آیا۔ اور بندہ جو بچہ بولتے کرو میرے نبی کا عاشق بظاہر طور تے او دے پیراں وچ جُتیاں کوئی نہیں، او دے کپڑے پھٹے پرانے، او دے چہرے تے مٹی کے بھوک تے پیاس نال تڑپ رہا ہے، ارے بظاہر طور تے او دا سہارا کوئی نہیں، لیکن میں قربان چھڑا اس میرے نبی دے ننھے عاشق نے، اس عاشق مدینہ نے ارے جماعت علی شان نو اے جواب دے کے دنیا نو پیغام دیتا ہے، ارے سنو بھوک برداشت ہو سکتی ہے، ارے پیاس برداشت ہو سکتی ہے، ارے پھٹے پرانے کپڑے برداشت ہو سکتے ہیں، پیرا جُتی نہ ہوئے پھر بھی برداشت ہو سکتا ہے، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، پر مدینے کی جدائی برداشت نہیں۔ اور جنہوں سمجھ آئیے ایک بری اترے لیول جا کے پڑھنا، صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ آیا رسول اللہ جتے ہوں گے رسول اللہ ایک بری
چل جانا اودی وجہ پتہ کی ہے تے پھر بچہ ہے نا اے تے انسان ہے اتھے تے میں کتاباں دے اندر اے بھی پڑھیا ہے ارے ننھی جی بلی جڑی ہے نا ارے جانور میرے نبی دی قبر نہ لگ کے رو رہی ہے رو رو کے آندی ہے سونیا او تواڈے غلام نے فلاں غلام نے ارے صبح پاکستان جانا ہے او تے ارادہ ہے مینوں نال لے کے جا رہا ہے جدوں رات نو ستا ہے سونا نبی خواب چا کے آندے نے اوے میرے غلاما ارے صبح پاکستان جانا ہے جی یا رسول اللہ جانا ہے لجپال نبی آندے نے اکلیاں جانا ہے یا کسی نو نال لے کے جانا ہے او میرے نبی دا غلام بول گیا سونیا پہلے تے اکلیاں جانا سی لیکن ایک بلی ہے ارے تواڈے شہر دے رہن والی سونیا مینوں اودے نال بڑا پیار ہو گیا ہے میں اودے نال بڑا پیار کرنا وا میں اونوں نال لے کے جانا ہے اج پاک نبی آندے نے او جدوں دا تو ارادہ کیتا ہے او بلی میری قبر تے آ کے رو رو کے آندی ہے سونیا میں ارے تواڈے غلام کو روٹی دے ٹکڑیاں واسطے نہیں سجاندی یا رسول اللہ میں کھان پین واسطے نہیں سجاندی سونیا او تواڈا غلام ہمارے ارادہ کر لیا میں پاکستان لے کے جا رہا ہے بلی رو کے آندی ہے سونیا اپنے غلام نو آکھو میں بھوکا رہنا برداشت کر سکتی ہاں پر مدینے دی جدائی برداشت نہیں کر سکتی اور لوگوں سونا نبی دیدار کرا دیا نے اور میرے غلامہ اور جو منگنے مانگ لے پر بلی نو لے کے نہ جانے آئے آئے کیوں نہ پردے سزا سزا چاہے کوئی اندر بیٹھا چاہے کوئی باہر بیٹھا آخری میں ایک پیار نال سزا و سزا تیرا تمہارا یا رسول اللہ پر کبیرہ میرا مالک آپ سب کی محبت عقیدت اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے میری طرفوں ایک دفعہ پھر ملک اعلیٰ دیتا صاحب آپ نے لکھ لاکھ مبارک ہوں آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں آپ نے گزارش ہے اتنے جا کے ساڑھے واسطے خصوصی دعا میرا مالک آپ کا سفر خیر فرمائے آپ نے حاضرین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وما علینا